صبح شام کے اذکار کا بہت سے لوگوں کو نہیں علم۔ صبح شام کے اذکار جو ہے وہ بیسکلی کچھ ایسے کلمات ہیں، کچھ ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے صبح کے وقت اور شام کے وقت، مطلب فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ اب ان اذکار کو پڑھنے کی کچھ فضیلت ہے جس کی وجہ سے اس کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی اور اس کی تلقین بھی کی۔ مختلف دعائیں ہیں جو ہمیں پڑھنے کا کہا گیا ہے اور اس میں ہماری ہی حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور ساتھ میں حفاظت کی دعائیں ہیں، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، دنیا جتنی بھی مخلوق ہے اس مخلوق کے شر سے پناہ کی دعائیں ہیں۔ تو صبح شام کے اذکار کی پابندی لازمی کریں۔ جیسے صبح شام کے اذکار میں ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اب اس دعا کی بھی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کے وقت یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اسے اس رات زہریلے جانور کا ڈنگ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اس دعا میں کیا دعا مانگی گئی ہے کہ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ تو ہم اس کے اندر ہر چیز کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ پھر اسی طریقے سے ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اسے بھی صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے اندر بھی یہی فضیلت ہے کہ ہم جو ہے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہ پہنچائے، ٹھیک ہے؟ تو اسے بھی ہم نے لازم پکڑنا ہے، اس دعا کو بھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک کلمہ ہے، اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد مندرجہ ذیل کلمات کو 10 مرتبہ پڑھے گا، مطلب جو میں ابھی دعا پڑھوں گی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو شخص انہیں صبح اور شام 10 مرتبہ پڑھے گا تو ہوگا کیا کہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 10 برائیاں معاف کر دی جائیں گی، 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اور یہ دعا بنی اسماعیل میں 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، مطلب یہ کہ جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے اس میں سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور یہ دعا پڑھنے والا صبح سے شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں جن سے ہم محروم ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ان کی فضیلت ہی نہیں پتہ، تو ہم کیسے ان کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آیت الکرسی اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ آیت الکرسی تو ہر چیز سے حفاظت کے لیے۔ پھر 3 کل پڑھے جاتے ہیں، 3 کل تو نظر، جادو، ہر چیز کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بہت سارے ایسے کلمات ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پناہ مانگ رہے ہیں۔ پھر سید الاستغفار ہے اور اسی طریقے سے نفس کی شر سے بچنے کی دعائیں ہیں۔ تو ان تمام اذکار کو لازم پکڑ لیں کہ آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آپ امیجن کریں کہ جب آپ یہ دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ ایک حصار میں ہوتے ہیں۔ حصار مطلب کہ آپ کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ایک سرکل بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ وہ پڑھ لیتے ہیں تو نہ آپ کو کوئی دنیاوی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی جانور، نہ انسان، نہ کیڑا۔ اور جب آپ ان کو نہیں پڑھتے تو آپ اللہ کی حفاظت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں جب آپ خالق کی، مالک کی حفاظت سے باہر ہو جائیں گے تو آپ کو تو کوئی بھی چیز نقصان دے دے گی۔ تو ان اذکار کی پابندی لازم ہے ہم پر۔